اللہ اللہ اللہ۔ یہ سورۃ تحریم ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب یہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں۔ باقی 9 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کے بعد اپنی بیویوں کے حجرے میں سب میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، ان کی خیر خبر پوچھتے، اگر کوئی چیز ضرورت ہوتی تو اس کا انتظام فرماتے۔ تو یہ عصر سے مغرب تک ساری بیویوں کے پاس ایک چکر لگاتے تھے تاکہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ مہیا ہو۔ تو اسی دوران چونکہ وقت تھوڑا ہوتا تھا عصر کے بعد، تقریباً ہر بیوی کے پاس 5-7 منٹ تک بیٹھنا ہوتا، اور بیچ میں چند دن ایسے آئے کہ بعض بیویوں کو محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 5-6 منٹ تقریباً اندازاً، چونکہ اس وقت تو نہیں ہوتے تھے گھڑیاں، تو بیٹھتے تھوڑا زیادہ تھے، اب کچھ کم بیٹھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی 2-3 منٹ بیٹھتے ہیں تو کہیں کوئی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، کیا وجہ ہے پتہ کریں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں مشاورت کی کہ پتہ کریں کہ ٹائم جو ہے کسی اور بیوی کے گھر میں زیادہ لگ رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو جب پتہ کیا تو حضرت زینب کے گھر میں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد تو بہت پسند تھا، کیونکہ ویسے بھی شہد کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے شہد آپ کو پسند تھا، آپ کھاتے تھے، تو اس لیے شہد کھانے کی وجہ سے ان کے گھر میں تھوڑی دیر زیادہ لگ جاتی۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یوں کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گی جب وہ ان کے گھر میں آئیں کہ ہمیں مغافیر کی بو آتی ہے، آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی ہوتی تھی، چونکہ شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں سے بوٹیوں سے رس چوس کے شہد بناتی ہیں، تو مغافیر چونکہ وہ اس میں ایک بدبو ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں گے کہ وہ شہد جو ہے وہ مغافیر کی بوٹی سے مکھیوں چوس کر بنایا ہوا شہد ہے، اسی لیے شہد میں کچھ بو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اکثر جبرائیل امین کا آنا جانا رہتا تھا، فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو آپ کو بدبو کو بہت ناپسند کرتے تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا۔ جب حضرت حفصہ کے گھر آئے تو حضرت حفصہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو آپ کا دماغ تو ادھر چلا گیا کہ وہ شہد میں ضرور مغافیر مکس ہوتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کسی کو بتانا نا، میں شہد آئندہ کے لیے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں آئندہ کے لیے شہد نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ اس کے بعد اب روٹین سے پھر آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ اب جب بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تعلیمات بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ جس بیوی کو آپ نے کہا تھا اس نے آگے بھی بتا دیا ہے اس بات۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو چل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب موقع آیا ان کے گھر گئے تو ان کو جا کر نا مختصر سے الفاظ میں کہا کہ تم نے آگے کیوں بتایا ہے، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ آگے نہیں بتانا، تم نے کیوں بتایا۔ انہوں نے آگے سے کہا آپ کو کس نے بتایا، یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان بات تھی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بتا دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ یہ جب پروگرام ہی بنا رہی تھی اسی وقت وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، اس لیے ہم ایسے نہ کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم نے آگے بتا دیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے سب پتہ ہے، یہ کہا کہ مجھے ایک ذات نے جو علیم اور خبیر ذات ہے اس نے مجھے بتایا ہے، یہ بتایا۔ تو عقیدہ بتا دیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اس میں وہ تعلیم دی، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد حلال ہے، آپ اس کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد رتبہ آپ کا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، یہ اللہ کو اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حرام کرے یا حلال کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا لیما تحرم، اے پیارے پیغمبر آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی کہ اس کی خاطر آپ نے ایسے کیا۔ تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشی کرنے والا مہربان ہے، ساتھ ہی کہہ دیا بخشی کرنے والا مہربان ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی نہ ہوں، یعنی ہم نے معاف تو کر دیا لیکن یہ ایسے آپ نے کیا ہے، لہٰذا اب آپ نے جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کو توڑیں، شہد کھائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرض کیا اللہ نے آپ کے لیے کھولنا اپنی قسموں کا، کہ اب آپ اپنی قسم کو کھولیں یعنی اس کو توڑیں اور پھر اس کا کفارہ ادا۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا تم سب کا جو ہے وہ مولا ہے، کارساز ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چپکے سے پوشیدہ طور پر بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کے ساتھ، یعنی جیسے حضرت حفصہ سے کی تھی، فلما نبأت بہ، پھر جب ان بیوی نے وہ بات بتلا دی اس کو آگے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دی اللہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بتا دیا ہے، عرف بعض وعرض بعض، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ان کو بتایا کہ تم نے ایسے کیا ہے، لیکن وعرض بعض، اعراض کیا بعض سے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے۔ اب ان بیوی سے غلطی تو ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پڑ کے اور اس کی خوب رسوائی بےزتی نہیں کی، بس اس کو اچھے طریقے سے کہا کہ تم نے آگے بتایا یہ مناسب نہیں تھا، لیکن پوری طرح اس کی پیچھے بھی نہیں پڑے، اعراض کیا بات سے، پوری تفصیلات میں نہیں گئے۔ فلما نبأہا بھی، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان کو اس بات کا، قالت من انباک ھذا، انہوں نے آگے سے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے اس بات کا کہ میں نے آگے بتا دیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ نبی پاک سے فرمایا مجھے بتلایا ہے علم رکھنے والی، خبر رکھنے والی ذات نے، بس اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ لہٰذا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو گی تم دونوں اللہ کی طرف، پر یقیناً مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، یعنی تمہیں چاہیے اب تم توبہ کرو کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پلاننگ کر کے تم نے شہد کی اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم اٹھوائی، لہذا آپ توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ضد کرو گی ان پر، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن بھی آپ کے مددگار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور سارے فرشتے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، لہذا تم اس پر توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم ہی بیویاں ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہارے علاوہ اور بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر سکتے ہیں۔ عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن،
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ کہ بدل دے اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بیویاں جو بہتر ہوں گی تم سے، مسلمات فرما بردار ہوں گی، مومنات مومن ہوں گی، قانتات تابع دار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات روزے دار ہوں گی، سیبات شادی شدہ ہوں گی، وابکارہ اور غیر شادی شدہ، دونوں طرح کی بیویاں، یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری بیویاں آپ کو عطا کر دے گا، اس لیے تم اس وہم و گمان میں مت رہو۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ اب قسم کی جب کوئی توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو قسم کا کفارہ سب سے پہلے ہے غلام آزاد کرنا، لیکن آج کے دور میں غلام نہیں ہے، تو غلام تو پھر کیا کرے اس کے بعد ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، لباس میں قمیص شلوار شامل ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، تو پھر قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔